آج کی محفل کے لیے جس شاعر کو میں نے چنا ہے ان کا نام ہے عشرت آفرین. جو شاعر وطن سے باہر رہتے ہیں بعض اوقات اپنے ہمارے بچھڑے ہوئے ماحول پر وہ ہم سے بہت زیادہ گہری نظر ڈالتے ہیں. کھڑکی میں لہراتے تنہا زرد گلابوں جیسے دن، وہ تکیوں پر کاڑے جانے والے خوابوں جیسے دن. باہر دستک دیتے موسم، چغلی کھاتی تیز ہوا، میز پہ رکھی نیند سے بوجھل کھلی کتابوں جیسے دن. ہم کو یاد ہیں اڑتے پھرتے تتلی جیسے صبح و شام، ہاتھ میں جلتا سورج تھامے وہ تالابوں جیسے دن. ایک مدت سے ٹھہر گئے ہیں جیسے ہم دونوں کے بیچ، وہی سوالوں جیسی راتیں وہی جوابوں جیسے دن. یوں ہی کسی کے دھیان میں اپنے آپ میں گاتی دوپہریں، نرم گلابی جاڑوں والی بال سکھاتی دوپہریں. سرگوشی کرتے پردے کنڈی کھٹکاتا نٹ کھٹ دن، دبے دبے قدموں سے تپتی چھت پر جاتی دوپہریں. دکھتی آنکھیں زخمی پوریں الجھے دھاگوں جیسے دن، بادل جیسی اوڑھنیوں پر پھول کھلاتی دوپہریں. یہ تو میرے خواب نہیں ہیں، یہ تو میرا شہر نہیں، کس جانب سے آ نکلی ہیں یہ گہناتی دوپہریں. پانی میں چھپچھیا کرتی شور مچاتی شام، جیسے مجھ میں ٹھہر گئی ہو جل برساتی شام. گیلی لکڑی جیسا جیون دھواں دھواں سے خواب، ساون جیسے دھوپ چھاؤں دن آگ جلاتی شام. امیدیں ٹوٹے پھوٹے طاقوں میں ہنستے پھول، خواہش سونی درگاہوں میں دیے جلاتی شام. ریل کی پٹری جیسی یادیں الجھے سلجھے رستے، آدھی کھلی ہوئی کھڑکی سے ہاتھ ہلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. کتاب اور چائے کی ایک اور نشست میں PHH کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے انتہائی خوشی، فخر، جو بھی الفاظ کہہ لیں کہ کتاب اور چائے کی اس نشست میں ہم اپنے شہر کی ساکن، ہماری اپنی شاعرہ عشرت آفرین کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں. جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو پچھلی چند نشستیں آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری شاعری کے میدان میں جو بڑے نام ہیں، فیض سے ہم نے شروع کیا تھا، پھر ہم نے فراز، ریف جالب، جان ایلیا، پروین شاکر وغیرہ پہ بات کی. تو ہم نے سوچا کہ اب تھوڑا سا پینترا بدل کر ہم اپنے دور حاضر کے وہ شعراء جو ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان سے شروع کریں. اور جب یہ بات آتی ہے تو پھر سب سے پہلا نام عشرت آپا کا آتا ہے. اردو شاعری میں اگر خواتین شعراء کے حوالے سے بات کی جائے تو جو چند بڑے نام ہیں، ادا جعفری ہیں، کشور ناہید ہیں، پروین شاکر ہیں، زہرا نگار ہیں، ان تمام نام کے ساتھ عشرت آپا کا نام آتا ہے. اور اس لیے PHH کے لیے یہ باعث عزت افتخار ہے کہ ہم یہ تقریب اس پلیٹ فارم پہ ان کے اعزاز میں کریں. تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی. جعفری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. الیاس صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس تقریب کے انعقاد میں میری سرپرستی کی. ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر شگفتہ نقوی نے
اس تقریب کی پلاننگ میں ہمارے ساتھ بہت معاونت کی. تو آپ تمام حضرات کا، خواتین حضرات کا بہت بہت مشکور ہوں. کنج پیلے پھولوں کا پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے انہیں اردو ادب کی شاعرات کی پہلی صف میں رکھ دیا، جن کا اسلوب ان کا اپنا تھا اور اس پر کسی بھی پرانے شاعر کی چھاپ نظر نہیں آتی تھی. تو آپ سب لوگوں کی بھرپور تالیوں میں میں گزارش کرتی ہوں عشرت آفرین سے کہ تشریف لائیں. آپ میں سے جو لوگ یہاں پروگرام اٹینڈ کرتے رہے ہیں تو ان کو کچھ تھوڑا بہت معلوم ہوگا کہ ہم جس طرح سے یہ پروگرام یہاں پہ ہو رہے ہیں وہ اس میں نہ صرف یہ کہ شاعر سے ہم اس کا کلام سنتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ جب ایک شاعر ہو تو پھر آپ دل بھر کے اس کو سن سکتے ہیں. ہم یہاں پہ ایک پینل بھی جس میں ہمارے شہر کے دو بہت مشہور ایک شاعر اور ایک شاعرہ یہاں موجود ہیں، ان سے بھی ہم عشرت کی شاعری کے بارے میں بات کرتے رہیں گے. اور جو شاعر ہیں ان کو تو آپ سب لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں اور ان کی شاعری کے اوپر سر دھنتے ہیں ان کے ساتھ خود بھی مگر وہ جتنا اپنا سر دھنتے ہیں تو وہ اس سے ان کی شاعری میں اور بھی مزہ آ جاتا ہے. تو میں گزارش کروں گی محترم عارف امام صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. ہیوسٹن جو ہے وہ شاعروں کے حساب سے کچھ بہت زیادہ ہی اٹریکٹ کرنے لگا ہے، تو ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت سے اس طور کے بڑے شاعر اور شاعرات موجود ہیں. خواتین شاعرات میں جو جہاں ہیوسٹن میں موجود ہیں جو عشرت کے علاوہ ہیں، اس میں تسنیم عابدی ڈیفینیٹلی آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کو اور ان کی شاعری کو. تو تسنیم عابدی آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. بیک گراؤنڈ میں آپ سن رہے تھے کہ جگجیت اور چترا کی ایک غزل چل رہی تھی، تو وہ عشرت آفرین کی غزل جو کہ جگجیت اور چترا نے گائی. سوچے تو لگتا ہے بہت پرانی بات ہے، مگر اس کی ریکارڈنگ 1987 میں کی گئی تھی. تو اس زمانے میں ظاہر ہے چیزیں مشکل ہوا کرتی تھیں. تو عشرت آپ بتائیے کس طرح سے وہ یہ غزل ان کی آپ کی ان تک پہنچی؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی ریکارڈنگ کیسے ہوئی. تو پہلے تو ایک نشست ان کے گھر پہ، نشست نہیں بلکہ انہوں نے ہمیں کھانے پہ بلایا تھا اپنے یہاں. تو صرف جگجیت چترا تھے اور ہم تھے اور سردار جعفری صاحب تھے، فیملی تھی یعنی ان کے بیگم اور وہ. تو اس میں چترا نے مطلب سن رہے تھے مجھ سے کہ بھئی شعر سناؤ. تو چترا نے جب یہ غزل سنی تو اسی وقت وہ گنگنا تو وہ اسی وقت گنگنانے لگیں اور انہیں اتنی اچھی لگی یہ غزل کہ پھر بعد میں 87 میں جو پہلی ڈیجیٹل ریکارڈنگ انڈیا کی، یعنی اس سے پہلے ہندوستان میں کوئی ڈیجیٹل ریکارڈنگ نہیں تھی کسی بھی گلوکار کی. تو وہ ڈیجیٹل ریکارڈنگ ہوئی جو کہ آپ کے لندن میں ہوئی. ہندوستان میں وہ سسٹم اس وقت تک نہیں تھا. تو وہ کیسٹ بنا اور پھر وہ خصوصی جسے کہنا چاہیے منظر عام پہ آیا. اور آخری دم تک جب یہاں آئے ہیں آخری بار جگجیت صاحب، تو انہوں نے یہ غزل ہم اتفاق سے ان کے بہت بڑا تھا وہ کانسرٹ جس میں ہم گئے تھے. شاید سبھی لوگ پورا ہیوسٹن تھا، آدھا یوں سمجھیے شائقین کا. تو
اس میں انہوں نے مجھے پہچان کے ہمیں پرویز کو، اور انہوں نے وہاں سے اعلان کیا کہ آج یہاں عشرت آفرین صاحبہ موجود ہیں اور میں ان کی یہ غزل پڑھوں گا. اور بیاض کھول کے دلچسپ بات یہ تھی، انہوں نے خصوصاً کہا یہ کتنے بڑے لوگ ہوتے تھے. میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کو یہ یاد تھا کہ انہوں نے کہا ایک شعر اس میں، کیونکہ ریکارڈنگ کی کچھ اپنی مجبوریاں ہوتی، اس کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ میں نے نہیں پڑھا تھا، وہ میں آج آپ لوگوں کو سناؤں گا، وہ بھی اس میں شامل کروں گا. تو وہ انہوں نے غزل یہاں پہ گائی اور بہت شاندار پروگرام تھا. یہ ہے اس کا پس منظر. اور ابھی جو شگفتہ پوچھ رہی تھی، جو بات جو میرے ذہن سے میں ہو گئی تھی، وہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ میں پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں تھی اور دوسری تخلیقات بھی ساتھ ساتھ آ رہی تھیں تو ان کے چکر میں تو میں پاکستان میں تھی اور ان کو سائن کروانا تھا، بغیر اس کے تو نہیں ہو سکتا تھا پرمیشن کے. تو پھر مجھے پاکستان میں ڈھونڈوایا گیا اور وہاں سے ای ایم آئی نے، کیونکہ ای ایم آئی نے ریکارڈنگ کی، تو وہاں سے مجھے کانٹریکٹ سائن ہوا اور پھر یہ پاسبل ہوا. ورنہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک ہی غزل کیوں گائی، کیونکہ میں جب آدمی منظر نامے سے نکل جاتا ہے، اس جگہ سے وہ چلا جاتا ہے، تو بہت ساری قانونی مجبوریاں ہوتی ہیں گانے والوں کے لیے، جس کی وجہ سے پھر وہ میسر نہیں ہوتا. تو ہم تو غیبت میں تو یہ رہا سلسلہ. جب ہندوستان سے آپ چلی گئی تو اس کے بعد مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے؟ ہاں، میرا آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ امریکہ تو ہم 90 میں آئے ہیں، لیکن یہ 87 میں ریکارڈنگ ہوئی تھی لندن سے. لیکن ہندوستان پاکستان کے بیچ میں میں رہتی تھی، اور جب میں پاکستان میں ہوتی تھی تو ہندوستان والوں کا ریکارڈنگ کرانا مشکل ہوتا تھا. اسی طرح سے ایک اور غزل میری ہے، جے دیو جی نے، وہ اتنا بڑا جسے کہنا چاہیے میوزک ڈائریکٹر جے دیو، انہوں نے گوائی، لیکن میں چونکہ وہاں تھی نہیں اور ان سے رابطہ نہیں ہو سکا میرا. یہ آج کے جیسی آسانیاں تھوڑی تھی، واٹس ایپ وغیرہ کی، اللہ کا بھلا کرے، تو وہ تو مشکل ہو جاتا تھا تلاش کرنا اور وغیرہ. تو وہ غزل پڑھی تو ہوئی ہے اس کے اوپر یوٹیوب پہ. وہ ہے کہ کیا ہے، بہت اچھی غزل ہے، مجھے بہت پسند ہے. مطلب یہ وہ گائکی مجھے پسند ہے، غزل تو میں کیا کہوں جیسی بھی ہے لیکن مجھے ان کی گائکی پسند ہے. تو وہ ہے کہ آپ ابھی ہمیں سنائیں گی تو جی ہاں، تو وہ یاد آ جب تک یاد آ جائے. جی ہاں تو ہم سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ عشرت سے پہلے ان کا کلام سنائیں گے. عشرت آفرین، آپ سب کی تعلیم. بہت شکریہ ڈاکٹر شگفتہ نقوی، بہت شکریہ الیاس بھائی اور ہمارے نارسی صاحب. آپ سب لوگوں کی کوششوں سے آج کی یہ شام ممکن ہوئی ہے، اور میں تو حیران تھی، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ کیونکہ اتنے سارے ایونٹس ہو رہے ہیں آج کی شام شہر میں، اور یو ٹی آسٹن میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آج گریجویشن کا سلسلہ ہے، اور اسی کے ساتھ یہاں پر شادیاں وغیرہ بھی کئی ہیں. لیکن واقعی یہاں دیکھ کے اپنے دوستوں کو، یہ سب وہ ہستیاں ہیں جو صرف ادب سے نہیں بلکہ میرے دل سے بھی قریب ہے. بے شک بہت بہت شکریہ، بہت عزت افزائی. چلیے میں اب کچھ شعر سنا دیتی ہوں. دیکھیے، آج مدرس ڈے ہے، تمام ماؤں کو مدرس ڈے کی مبارکباد. ماں کا دن ہے آپ سب کو بہت مبارک. اور میں پہلے کوشش یہ کروں گی کہ وہی چیزیں سناؤں جس کا تعلق ماں سے ہو، حالانکہ میں نے تو ہر شعر ہی ماں کے لیے کہا. تو یہ ہے غزل کہ کچھ اشعار اجازت چاہوں گا. ہماری ماؤں نے دکھ سہے تھے جو ہم نے لکھے،
ہماری ماؤں نے دکھ سہے تھے جو ہم نے لکھے، ناب نئے ہیں نہ جب نئے تھے جو ہم نے لکھے۔ ہماری ماؤں نے دکھ سہے تھے جو ہم نے لکھے، ناب نئے ہیں نہ جب نئے تھے جو ہم نے لکھے۔ جو ہم نہ لکھتے تو کون لکھتا علم ہمارے، جو ہم نہ لکھتے تو کون لکھتا علم ہمارے، کہیں نہیں یہ لکھے گئے تھے جو ہم نے لکھے۔ جو ہم نہ لکھتے تو کون لکھتا علم ہمارے، کہیں نہیں یہ لکھے گئے تھے جو ہم نے لکھے۔ یہ نسل در نسل سینہ بسینہ چلتی، یہ نسل در نسل سینہ بسینہ چلتی، کہانیاں تھیں مکالمے تھے جو ہم نے لکھے۔ آداب۔ اور درون خانہ وہ خون دل سے لکھے ہوئے خط، درون خانہ وہ خون دل سے لکھے ہوئے خط کہ نام ان پر نہیں لکھے تھے جو ہم نے لکھے۔ درون خانہ وہ خون دل سے لکھے ہوئے خط، درون خانہ وہ خون دل سے لکھے ہوئے خط کہ نام ان پر نہیں لکھے تھے جو ہم نے لکھے۔ اور وہ چٹھیاں جو جلائی جاتی رہی ہیں صدیوں، وہ چٹھیاں جو جلائی جاتی رہی ہیں صدیوں، وہ غم کے بے نام سلسلے تھے جو ہم نے لکھے۔ اور ہمارے چاروں طرف جو بکھرے ہوئے تھے دکھ سکھ، ہمارے چاروں طرف جو بکھرے ہوئے تھے دکھ سکھ، ہمارے دکھ سے بہت بڑے تھے جو ہم ہمارے چاروں طرف جو بکھرے ہوئے تھے دکھ سکھ، ہمارے دکھ سے بہت بڑے تھے جو ہم نے لکھے۔ اور کہانیاں تو ابھی لکھی نہیں گئی ہیں، کہانیاں تو ابھی لکھی ہی نہیں گئی ہیں، کٹے پٹے چند حاشیے تھے۔ کہانیاں تو ابھی لکھی ہی نہیں گئی ہیں، کٹے پٹے چند حاشیے تھے جو ہم نے لکھے۔ اور تمہیں کبھی اپنی ذات سے جو فرصت ملے تو دیکھو، قدم قدم تازہ حادثے تھے جو ہم نے لکھے۔ اور آخری شعر ہے کہ خراب و خستہ تھا حال تمہار خانہ دل، خراب و خستہ تھا حال تمہار خانہ دل، یہ چند اوراق بچ رہے تھے جو ہم نے لکھے۔ خراب و خستہ تھا حال تمہار خانہ دل، یہ چند اوراق بچ رہے تھے جو ہم نے لکھے۔ صدیوں میں یہ نقش بنائے ہیں میں نے، ہنسنا رونا دونوں جیون ناٹک تھا۔ یہ براہ راست عورت ہے، یہ میں جو ہے یہ عورت ہے، یہ دنیا کی اوڑھنیوں پر پھول کھلائے ہیں میں نے، صدیوں میں یہ نقش بنائے ہیں میں نے، اور ہنسنا رونا دونوں جیون ناٹک تھا، تنہا دو کردار نبھائے ہیں، ہنسنا رونا دونوں جیون ناٹک تھا، تنہا دو کردار نبھائے ہیں میں نے، تم نے خنجر میں نے کی سوئی ایجاد، تم نے خنجر میں نے کی سوئی ایجاد،
اور تمہارے عیب چھپائے ہیں. تم نے خنجر میں نے کی سوئی ایجاد اور تمہارے عیب چھپائے ہیں میں نے. اور چولہا چکی چرخا مجھ سے ہے منسوب. چولہا چکی چرخا مجھ سے ہے منسوب. صدیوں اپنے ہاتھ جلائے ہیں. چولہا چکی چرخا مجھ سے ہیں. اور یہ بھی سچ ہے گندم میں نے ڈھونڈا تھا. یہ بھی سچ ہے گندم میں نے ڈھونڈا تھا. دھرتی پر یہ بیج اگائے ہیں میں نے. دھرتی پر یہ بیج اگائے ہیں میں نے. اور آخری شعر ہے کہ کائنات کا پہلا سر ایک لوری تھی. کائنات کا یہ بھی میرا ایمان ہے کہ پہلی خوشی جب انسان کو ملی ہوگی وہ ایک انسان کا نئے انسان کا وجود میں آنا اور پھر عورت کے گلے سے وہ آواز نکلی ہوگی جو بعد میں گیت بنی اور لوری بنی. تو شاعر بھی پہلی عورت ہی ہے میرا یہ ماننا ہے. کائنات کا پہلا سر ایک لوری تھی. تم کو تو یہ گیت سکھائے ہیں میں نے. کائنات کا پہلا سر ایک لوری تھی. تم کو تو یہ گیت سکھائے ہیں میں نے. اور چلیے اب ایک نظم سنا دیتی ہوں. آج مدرس ڈے کے حوالے سے یہ چل رہا ہے تو ماں کی یاد میں 4 سال پہلے جب میری والدہ کا انتقال ہوا جو پہلی نظم میں نے کہی اس درس کی کیفیت میں مجھے نہیں معلوم کب کہی لیکن جو پہلی نظم تھی وہ یہ تھی کہ اس کا عنوان ہے ماں کی یاد میں. ماں تم مجھے سناتی تھی جادو والی ایک کہانی. میرا نک نیم منی ہے اور میری امی کا یہ انداز تھا کہ خوش ہوتی تھی تو بیٹیوں کو یعنی نارمل اس میں منی یعنی رانی کا لفظ لگا کے وہ اضافہ کر کے منی رانی صفو رانی پلو رانی اس طرح کہہ پکارتی تھی. ناراض ہوتی تھی تو بیٹا کہہ کے پکارتی تھی. ان 2 لفظوں سے میں پتہ چلتا تھا یہ ان کا کیا کام ہے. تو یہ نظم جو ہے ماں تم مجھے سناتی تھی جادو والی ایک کہانی. شہزادی جو چڑیا بن گئی روز محل کے باغ میں آتی پہلے روتی پھر مسکاتی. روز محل کے باغ میں آتی پہلے روتی پھر مسکاتی. رونے سے 100 موتی جھڑتے نوکر چاکر جھولی بھرتے. رونے سے 100 موتی جھڑتے نوکر چاکر جھولی بھرتے. مسکاتی تو پھول بکھرتے مالی اپنا دامن بھرتے. مسکاتی تو پھول بکھرتے اب مالی اپنا دامن بھرتے. میں کہتی پھر کیا ہوتا ماں. میں کہتی پھر کیا ہوتا ماں. تم کہتی وہ بھولی چڑیا سارے میٹھے بول سنا کر آسمان کی اور اڑ جاتی. میں کہتی پھر کیا ہوتا ماں. تم کہتی تھی بس اب سو جا میری منی رانی. اڑ گئی چڑیا ختم کہانی. اب کچھ نظموں کی فرمائش ہے چھوٹی چھوٹی وہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ میری ماں مجھ سے کہتی تھی دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو.
میری ماں مجھ سے کہتی تھی دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو، ذرا جھک کر چلو بیٹی، کوئی آداب محفل کا سلیقہ ہی نہیں تم کو۔ اور اب میں اپنی بیٹی سے یہ کہتی ہوں، ارے چندا ذرا سا ڈھنگ کے کپڑے نکالو، ارے چندا ذرا سا ڈھنگ کے کپڑے نکالو، وہاں پر جاننے والا بھی مل سکتا ہے، وہاں پر جاننے والا بھی مل سکتا ہے کوئی۔ اور ایک اسی اس میں مجھے یاد آ رہی نظم کہ میرا درد نہ جانے کوئی، ایک طرف بیٹی ہے میری، ایک طرف میری ماں۔ یہ بھی آپ میں سے ہمارے دوستوں کی کسی کی فرمائش تھی کہ ایک طرف بیٹی ہے میری، ایک طرف میری ماں، دونوں مجھ کو عقل بتاتی رہتی ہیں، دونوں مجھ کو عقل بتاتی رہتی ہیں، باری باری سبق پڑھاتی رہتی ہیں۔ دو نسلوں کے بیچ کھڑی میں خود پر ہنستی رہتی ہوں، اپنی گرہیں آپ ہی کستی رہتی ہوں، میرے دونوں ہاتھ بندھے میرا درد نہ جانے کو۔ اور خواتین کے عالمی دن پر میں نے اپنی بیٹی کو اپنی تازہ نظم سنا کر داد طلب نظروں سے دیکھا۔ خواتین کے عالمی دن پر میں نے اپنی بیٹی کو اپنی تازہ نظم سنا کر داد طلب نظروں سے دیکھا۔ اس پل اس کی آنکھیں ایسی طنز بھری مسکان لیے تھیں جیسے مجھ سے کہتی ہوں، ماں تم کتنی جھوٹی ہو، ماں تم کتنی جھوٹی ہو۔ دیکھیے ہر نسل کا ایک سچ ہوتا ہے جو دوسری نسل کے لیے جھوٹ ہو جاتا ہے، اور ہر نسل کی ایک کچھ اصول ہوتے ہیں جو زنجیر بن جاتے ہیں دوسری نسل کے لیے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ میں کچھ اور غزلیں آپ لوگ کو سنا دیتی ہوں اپنے پہلے مجموعے سے۔ یہ مجموعہ کنج پیلے پھولوں کا 1985 کی اشاعت ہے اس کی۔ تو اب تو سمجھے 50 سال ہوئے، 49 سال، اور اسے کہا اور 2-3 سال پہلے تھا، کیونکہ مجموعہ تو 3-4 سال کی کاوش ہوتی ہے، تو یوں سمجھیے کہ 50 سے اوپر ہو چکے ہیں ان غزلوں کو۔ ویسا بھی بچپن نہیں تھا، شگفتہ گھبرا گئی اصلی نہ پتہ چل جائے۔ تو یہ ہے قصہ، یہ 50 سال پہلے، آدھی صدی کے پیچھے کی بات ہے یہ۔ لڑکیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں، تن صحرا اور آنکھ سمندر کیوں رکھتی ہیں، لڑکیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں، تن صحرا اور آنکھ سمندر کیوں رکھتی ہیں، عورتیں اپنے دکھ کی وراثت کس کو دیں گی، عورتیں اپنے دکھ کی وراثت کس کو دیں گی، صندوقوں میں بند یہ زیور کیوں رکھتی ہیں، عورتیں اپنے دکھ کی وراثت کس کو دیں گی، صندوقوں میں بند یہ زیور کیوں رکھتی ہیں، اور وہ جو رہی ہیں خالی پیٹ اور ننگے پاؤں، بچا بچا کر سر کی چادر کیوں رکھتی ہیں، اور وہ جو آپ ہی پوجے جانے کے لائق تھیں، چمپا سی پوروں پر میں پتھر کیوں رکھتی ہیں، وہ جو آپ ہی پوجے جانے کے لائق تھیں، چمپا سی پوروں میں پتھر کیوں رکھتی ہیں، اور صبح وصال کی کرنیں ہم سے بند حویلی میں جو سانحے ہو جاتے ہیں، ان کی خبر دیواریں اکثر کیوں رکھتی ہیں، ان کی خبر دیواریں اکثر کیوں رکھتی ہیں، اور صبح وصال کی کرنیں ہم سے پوچھ رہی ہیں، راتیں اپنے ہاتھ میں خنجر کیوں رکھتی ہیں،
यहाँ पर कुछ ऐसी हस्तियाँ हैं जो मुझे पाकिस्तान से मतलब मुझे सुना है जब शुरू में मैं अपने यानी मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो एक तो हमारे डॉक्टर फैयाज साहब यहाँ मौजूद हैं, यानी अगर आपको कोई नज़्म या गज़ल हिजर वसाल के बीच में भी एक मौसम। जी ज़रूर। और हमारी दोस्त हैं गज़ाला, इन्हें घर का नाम है इनका, और वैसे तलत रहमान के नाम से ये जानी जाती हैं हिंदुस्तान में। तो अगर इनकी कोई फरमाइश होगी उस ज़माने की तो ये डिसाइड भी कर देती हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज़रा मुझे पता चले कि और आप लोगों की फरमाइश मेरा ख्याल है पूरी हो गई है, मैं कुछ ज़्यादा ही सुनाती चली गई। तो अब आगे क्या, अच्छा अब ये नज़्म क्योंकि डॉक्टर फैयाज साहब की फरमाइश है, उनका हुक्म, तो मैं आपको सुना देती हूँ। इसका उन्वान है विजदान, और ये भी मेरे पहले मजमूए की नज़्म है। हिजर व विसाल के बीच भी एक मौसम होता है, हिजर व विसाल के बीच भी एक मौसम होता है। जैसे तुम्हारी गुमसुम आँखें, जैसे मेरी अधूरी नज़में, जैसे छाछ का खाली प्याला, जैसे चाक पे आधा बर्तन, जैसे किसी सैयारे पर 6 माह की रात, जैसे किसी सैयारे पर 6 माह की रात, जैसे किसी तख्लीक के लम्हे कर्ब की लज्जत, जैसे किसी तख्लीक के लम्हे कर्ब की लज्जत, जैसे ख्वाब में बसल का नशा, जैसे लहू में वहशी गीतों की सरशारी, जैसे बंजर कोर ज़मी की प्यासी कोख में नुमू की ख्वाहिश, जैसे बंजर कोर ज़मी की प्यासी कोख में नुमू की ख्वाहिश, जैसे गोरी गर्म हथेली बीच किसी के नाम की मेहंदी, जैसे गोरी गर्म हथेली बीच किसी के नाम की मेहंदी, जैसे कोरी नर्म दहकती पोरों की शीतल आँखों में लम्स के पहले ख्वाब की हैरत, जैसे कोरी नर्म दहकती पोरों की शीतल आँखों में लम्स के पहले ख्वाब की हैरत, कुछ न समझने और समझाने के मौसम की कच्ची बातें सूंधे जज्बे, जैसे हिजर व विसाल, जैसे लड़की के सीने में पहली रात का मीठा खौफ और चुटकी लेता मध्यम धड़का, जैसे हिजर व विसाल के बीच भी एक मौसम होता है, जैसे माँ के पिस्तानों से होंठ हटाकर हंसने वाले बच्चे की आसूदा आँखें, जैसे हिजर व विसाल के बीच भी एक मौसम होता है, जैसे जंग के बाद लुटे हुए गांव में तन्हा बूढ़ा, बैल की जोड़ी, रहट का सनसन बहता पानी, रौंदी फसलें, रहट का सनसन बहता पानी, रौंदी फसलें, सरकंडों के बीच फटे आंचल की धज्जी, सरकंडों के बीच फटे आंचल की धज्जी, गहरा आसेबी सन्नाटा, जैसे किसी बंसी की धुन पर पीर कबीर का सादा दोहा, जैसे किसी बंसी की धुन पर पीर कबीर का सादा दोहा, जैसे भरी चौपाल के बीच चुप के बीच, जैसे भरी चौपाल की चुप के बीच कहानी कार के लंबे सांस का वक्फा, हिजर व विसाल के बीच भी एक मौसम होता है।
یہ نظم جاپانی زبان کے ایک بہت بڑے لامیر اس کا نام تھا، اس میگزین میں چھپی تھی. افسوس کہ ہجرت کے اس میں میگزین کہیں ہوں، اور وہ لوگ تو کروڑوں کی تعداد میں ان کے یہاں چھپتا ہے، اور جاپانی میں مشکل ہوتا ہے ان کا ترجمہ چھپا تھا اور نظم اصلی دونوں چھپے تھے، تو انگلش میں اور اس کا جاپانی میں ترجمہ. خوشبو سندل اور نہ گہنا دکھ دے گا، ایک جیسا دکھ سہتے رہنا دکھ دے گا. خوشبو سندل اور نہ گہنا دکھ دے گا، ایک جیسا دکھ سہتے رہنا دکھ دے گا. ڈرتی کیوں ہے آنکھیں تیری اچھی ہیں، لیکن ان کا چپ چپ رہنا دکھ دے گا. اور جو ہم دونوں نے مل جل کر جھیلے تھے، وہ دکھ تیرا تنہا سہنا دکھ دے گا. جس نے ہم کو آنگن آنگن بانٹ دیا، اب تو اس دیوار کا ڈھہنا دکھ دے گا. خوشبو سندل اور نہ گہنا دکھ دے گا. ایک آدھ غزلیں بھی میں درمیان کے اس سے سنا دوں آپ کو کہ یوں ہی کسی کے دھیان میں اپنے آپ میں گاتی دو پہری. یہ ضیاء صاحب نے اس کا انتخاب کیا تھا تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ بھی آپ کی نظر کر دوں کہ یوں ہی کسی کے دھیان میں اپنے آپ میں گاتی دو پہریں، نرم گلابی جاڑوں والی بال سکھاتی دو پہریں. اور سارے گھر میں شام ڈھلے تک کھیل و دھوپ اور چھاؤں کا، لپے پتے کچے آنگن میں لوٹ لگاتی دو پہریں. اور جیون ڈور کے پیچھے حیراں بھاگتی ٹولی بچوں کی، گلیوں گلیوں ننگے پاؤں دھول اڑاتی دوپہریں. سرگوشی کرتے پردے کنڈی کھٹکاتا نٹ کھٹ دن، دبے دبے قدموں سے تپتی چھت پر جاتی دوپہریں. شعر ہے کہ کھڑکی میں حیران کھڑے آئینہ جیسے ہنستے دن، خود سے لڑ کر گوریا سی شور مچاتی دوپہریں. اور وہی کمرے میں حیران کھڑے آئینہ جیسے ہنستے دن، اور وہی مضافاتوں کے بھید بھرے سناٹوں والے گھر، بوڑھیوں کے لب سی کر ان کا بیاہ رچاتی دوپہریں. تو بوڑھیوں کے لب سی کر ان کا بیاہ رچاتی دوپہریں. اور ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے ٹارگٹ کلنگ. چوڑی والے کے یہاں میں ابھی اسٹول پر بیٹھی ہی تھی، ساتھ کی دکان کے آگے ایک اسکوٹر رکا، گولی چلی. چوڑی والے کے یہاں میں ابھی اسٹول پر بیٹھی ہی تھی، ساتھ کی دکان کے آگے ایک اسکوٹر رکا، گولی چلی. ہم نے فق چہروں کے ساتھ مڑ کے دیکھا، ایک لمحے کے لیے بازار ساکت اور اسکوٹر روانہ ہو گیا. ہلکی ہلکی بھن بھناہٹ سی ہوئی کچھ دیر تک، اور ان آنکھوں نے دیکھا بیچ چوراہے پہ اوندھی لاش کے نزدیک سے لوگ یوں آ جا رہے تھے جیسے لیٹا ہو مداری کوئی چادر اوڑھ کر ان سب کے بیچ. لوگ یوں آ جا رہے تھے جیسے لیٹا ہو مداری کوئی چادر اوڑھ کر ان سب کے بیچ. اس طرح کے واقعات اب روز کا معمول ہیں. ہم تو عادی ہو گئے ہیں، کیا کریں؟ چوڑی والے نے تحمل سے کہا. ویسے مت گھبرائیے، اتنا مت گھبرائیے، ویسے خطرہ ٹل چکا ہے، اتنا مت گھبرائیے. ہاتھ کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑیے ورنہ چوڑی ہاتھ میں چبھ جائے گی. آج کل میں
کچھ فلسطین کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہوں، مسلسل نظمیں کہہ رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگوں تک وہ پہنچے۔ میں فیس بک پہ ڈالتی ہوں، مجھے سمجھایا گیا کہ یہ نہ کیجیے۔ میں نے کہا تو پھر کیا فائدہ، جینے کا کیا فائدہ اگر آپ یہ نہ کیجیے تو۔ سائیں میرے کھیتوں پر بھی رت ہریالی بھیجو نا، سائیں میرے کھیتوں پر بھی رت ہریالی بھیجو نا، سکھی پرندوں کی چہکاری گیتوں والی بھیجو نا، اور ایک ایک کر کے پنچھی اڑتے جائیں ٹھور ٹھکانوں سے۔ دیکھیے یہ بھی 50 سال پرانی غزل ہے، اور ابھی تک پنچھی اڑے چلے آ رہے ہیں، اور مطلب خالی ہوتا جا رہا ہے زمین جو ہے پرندوں سے۔ پنچھی سائیں میرے کھیتوں پر بھی رت ہریالی بھیجو نا، سکھی پرندوں کی چہکاریں گیتوں والی بھیجو نا، ایک ایک کر کے پنچھی اڑتے جائیں ٹھور ٹھکانوں سے، بھوک اڑے کھلیانوں میں رت باجرے والی بھیجو نا، اور چکنے مکنے آنگن مانگے روز دعائیں پرندوں کی، چکنے مکنے آنگن مانگے روز دعائیں پرندوں کی، کبھی تو ان کی دعا سنو اور بھری کنڈالی بھیجو نا، اور الگنیوں پھیلے رنگ برنگ لباسوں کو، لہریں لیتے جسم اور ہنستے مکھ کی لالی بھیجو نا، اور بجرے دریا پار خزانے اپنے ڈھولے جاتے ہیں، بجرے دریا پار خزانے اپنے ڈھولے جاتے ہیں، سر اور تن کی جدا جدا اب کے رکھوالی بھیجو نا، اور سائیں رات کی رات یہ بستی مختل کیوں بن جاتی ہے، سائیں رات کی رات یہ بستی مختل کیوں بن جاتی ہے، اب جس رات بھی خنجر نکلے آندھی، اب جس رات سائیں رات کی رات یہ بستی مختل کیوں بن جاتی ہے، اب جس رات بھی خنجر نکلے آندھی کالی بھیجو نا۔ دیکھیے 11 اکتوبر کو پہلی نظم میں نے ڈالی تھی، یہ تھی شاعر کا کام یہ ہوتا ہے، دیکھیے ہم سب جب وہ گزر جاتی ہے اور پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے اگر ایسا ہوا ہوتا تو اچھا تھا، یہ غلط ہو گیا، یہاں ہم کو یہ فیصلہ، لیکن شاعر کی نگاہ اس سے بہت پہلے دیکھ لیتی ہے، اور وہ اپنی شاعری میں وہ باتیں کہہ دیتا ہے جو آنے والے بعد میں اس کو مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا۔ تو یہ 11 اکتوبر کو میں نے نظم ڈالی تھی فیس بک پر، یہ آزادی پر کٹ مرنے کو، کیونکہ میری بات ہوتی رہتی تھی لوگوں سے، اور لوگوں نے کہا بھائی یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی کچھ لوگ اختلاف بھی کر رہے تھے، تو اس کے آزادی پہ کٹ مرنے کو، موت اگر تم کہتے ہو تو مر جانا ہی اچھا ہے، آزادی پر کٹ مرنے کو موت اگر تم کہتے ہو تو مر جانا ہی اچھا ہے، اس جینے سے جس میں ہر دن سسک سسک کر زندہ رہنا، قدم قدم پر نام بتانا، آتے جاتے ہر ناکے پر گھڑی گھڑی پہچان کرانا، اس ذلت سے جینے سے تو بہتر ہے لڑ کر مر جانا، تم نے ہم کو قید کیا ہے، یہ وہ قید ہے جس میں پیدا ہونے والے بچوں کو یہ بھی تو معلوم نہیں باہر کی دنیا کیسی ہے، آزادی کس کو کہتے ہیں، بلا اجازت سانس بھی لینا جرم جہاں پر، بندوقوں کے نرغے میں پل کے جواں ہونے والوں کو موت سے کب ڈر لگتا ہے،
मौत से कब डर लगता है, आते 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 जाते रोक रोक कर रोज हमारा नंगा झाड़ा लेने वालों, हम न रहें पर जाते जाते तुमको नंगा कर जाएंगे। देखिए, उस वक्त मैंने कहा था जब पूरी दुनिया जिद थी के, लेकिन ये कुर्बानी का जो अमल था उसने साबित किया कि अच्छा। एक नज़्म है 10 मिनट का वक्फा, ये सब मैं जैसे जैसे BBC पे पढ़ती थी, यानी ऑथेंटिक न्यूज़ होती थी, ये नहीं था कि एक तरफ समंदर है, एक तरफ सिपाही हैं, बीच में निहत्थे लोग, ये कोई लड़ाई है? ये मैंने पोस्ट किया है 11 अक्टूबर ही को। एक तरफ समंदर है, एक तरफ सिपाही हैं, बीच में निहत्थे लोग, ये कोई लड़ाई है? कर रहे हैं वो ऐलान 10 मिनट का वक्फा है। 10 मिनट के वक्फे में घर से तुम निकल जाओ, इसके बाद कर देंगे घर तुम्हारे हम मिस्मार। काश सोच सकते वो 10 मिनट के वक्फे में किस तरह ये मुमकिन है। बाप मेरा बूढ़ा है, तेज चल नहीं सकता, माँ मेरी बहुत बीमार, और मेरी बीवी को दर्द ज़ह के हैं आसार। सामने समंदर है और पुश्त पर दीवार, बीच में निहत्थे हम, जाएं तो किधर जाएं। 10 मिनट का वक्फा भी खत्म होने वाला है। मेरी योगा उस्ताद कुछ कह रही है, मगर मुझको कैसे ख्यालों ने घेरा हुआ है, मुझे कैसे कैसे सवालों ने घेरा हुआ है। मुझे नन्हे बच्चों के रोने बिलखने की आवाज़ आने लगी है। मेरी योगा उस्ताद कुछ कह रही है, मगर मुझको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत नर्म आवाज़ में धीरे धीरे वो कुछ शांति का सबक दे रही है। मुझे पहली बार आज यूँ लग रहा है कि वो बेहिसी का सबक दे रही है। मुझे पहली बार आज यूँ लग रहा है कि वो बेहिसी का सबक दे रही है। वो कहती है, झांको ज़रा और तुम अपने बातिन में झांको। कलेजा मेरा दर्द से फट रहा है, मैं बातिन को जाहिर से कैसे जुदा करके देखूं। मुझे माओ की चीख बम के धमाकों के आगे दिखाई कुछ नहीं दे रहा कुछ खुदाया, सुनाई नहीं दे रहा कुछ खुदाया। एक और नज़्म है इस सीरीज की अहम, पनाह की तलाश में। देखिए, बिल्कुल वही हुआ जो मैंने 1 नवंबर 2024 को ये नज़्म 23 को ये नज़्म लिखी थी। 2023 की ये सारी नज़में जो आपको सुना रही हूँ, ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगी, लेकिन अब चूँकि मैं इसमें चली गई हूँ और में पनाह की तलाश में। ये चल पड़े हो तुम किधर, पनाह की तलाश में। पनाह तो कहीं नहीं, धकेलते ही जाएंगे तुम्हें ये और दूर तक, जुनूब से शिमाल तक, शुमाल से जुनूब तक। खदेड़ते रहेंगे ये तुम्हें यूं ही इधर उधर। पनाह की तलाश में निकल पड़े हो तुम अगर, तो जान लो कि पाँव से निकल गई जो एक मर्तबा ज़मीन, पनाह पे कहीं नहीं। और देखिए, वही हो रहा है। बहुत सी नज़में हैं, लेकिन मैं शिफा की छत के नीचे, असलहे के व्यापारी, फ़िलिस्तीनी थिएटर, हम ये सारी ख़बरें और न्यूज़ देखते हैं और ऐसे देखते हैं जैसे हम किसी थिएटर में बैठे हुए हैं और हमारे सामने फ़िल्म चल रही है। देखिए, इसको मैंने किस तरह लिखा है।
میں اصل میں اس تکلیف سے گزر رہی ہوں اور روز گزر رہی ہوں، اس لیے میرے لیے مجھے اپنے کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر میں زیادہ آگے بڑھ جاؤں تو مجھے روک دیجیے گا. آپ کا یہ کام کہ آپ کا بس عشت بہت ہو گئی. ابھی طلبا کے احتجاج پہ وہ ہاں وہاں آتے ہیں، لیکن یہ چلیں وہاں آ جاتے ہیں. نظم تو خیر بہت ہیں، اب یہ کہاں تک آپ کو سنائیں گے. یہ ہے مسلم امہ کے نام ایک سنا دوں، اور اس کے بعد وہ احتجاج جو اس وقت ہو رہا ہے اس پہ جو میں نے ڈالی ہے. یہ نظم بھی میں نے پہلے کہی. مسلم امہ اس کا عنوان ہے. یہ جو خود کو مسلم امہ کہتے ہیں، اسرائیل کے ٹینک کو ایندھن یہ دیتے ہیں. ان کی میز پہ تازہ سبزی، عمدہ گوشت کی رسد یہی پہنچاتے ہیں. تھوڑی دیر کو یہ سپلائی بند اگر کر دیں تو شاید جنگ ابھی رک سکتی ہے. غزہ میں بھوک اور پیاس سے مرنے والے بچے بچ سکتے ہیں، پر یہ ایسا نہیں کریں گے. یہ جو خود کو مسلم امہ کہتے ہیں، ان کو ڈر ہے توپوں کا رخ ان کی جانب مڑ سکتا ہے، لیکن ان کو شاید یہ معلوم نہیں. لاکھ دبک کر بیٹھیں پھر بھی ہونی ہو کر رہتی ہے. اور اب میں ایک اور نظم جو میں نے ابھی نہیں ڈالی ہے، وہ نظم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک انسان کی موت جو ہے وہ ایک پوری انسانیت کی موت ہوتی ہے. تو وہ یروشلم میں ہو یا غزہ کی بستی میں، وہ یروشلم میں ہو یا غزہ کی بستی میں، قتل ایک انسان کا قتل آدمیت ہے. اور اب یہ نظم انتقاضہ اس کا عنوان ہے احتجاجی جلسے میں شریک امریکی طلباء کے نام. یہ ہتھکڑیاں، یہ زنجیریں، بندی خانے اور تعزیریں، یہ ہتھکڑیاں، یہ زنجیریں، بندی خانے اور تعزیریں، کچھ نیا نہیں ہے لال میرے، ایسا ہی ہوتا آیا ہے. سچ بولنے کی پاداش ہے یہ، تو یہ سب کچھ سہنا ہوگا. دشوار سہی رستہ لیکن اس پر چلتے رہنا ہوگا. یہ ہتھکڑیاں، یہ زنجیریں، بندی خانے اور تعزیریں، کل یہ تیرا گہنا ہوگا. اس پر ہم آپ سے اجازت لیں گے. جو ہے یہ تو یعنی ہمارے عارف بھائی جو ہیں، عارف امام، ہم نے ساتھ پڑھنا شروع کیا مشاعرے. تو یہ ہمارے اصل ساتھی ہیں مشاعروں کے. اور ہماری بہت پیاری تسنیم جو ہیں، ان سے تو ظاہر ہے کہ قلم کا رشتہ ہے، اور بہت مضبوط رشتہ ہے، اور بہت اچھی شاعرہ ہیں ہمارے شہر میں. تو آج دیکھیں گے ہماری یہ تو کھنچائی کریں گے نا، ان کی تعریف کر دیں گے. جو پہلے کر دیں تو پھر یہ کھنچائی کم کریں گے. صاحب نے کہا. بہت شکریہ اللہ کا. یہ نظم ہے ایک مشترکہ نظم، اس کا عنوان ہے. وہ نظم جو میں نے تم پہ لکھی، وہ نظم جو میں نے تم پہ لکھی، وہ شعر جو میں نے پلکوں سے دل کاغذ پر تحریر کیا. وہ نظم جو میں نے تم پہ لکھی، وہ شعر جو میں نے پلکوں سے دل کاغذ پر تحریر کیا. وہ نظم جو تم نے مجھ پہ لکھی، جو بوند برابر رشتے سے نم مٹی میں پروان چڑھی. وہ نظم ہماری باہوں میں جب باہیں ڈال کے ہنستی ہے، جو بوند
बराबर रिश्ते से नम मिट्टी में परवान चढ़ी, वो नज्म हमारी बाहों में जब बाहें डाल के हंसती है, वो शेर तुम्हारे कदमों से जब कदम मिलाकर चलता है, वो शेर तुम्हारे कदमों से जब कदम मिलाकर चलता है, मैं सोचती हूँ इस धरती पर हम दोनों जैसा शायर कोई और नहीं। ये नज़्म आप सबकी। एक अरसे तक मैं इस गलत फहमी में मुब्तला, बल्कि खुश फहमी में मुब्तला रहा कि इशरत आफरीन उम्र में मुझसे बड़े हैं। बड़े होता मतलब अब तक चंद दिनों पहले तक, तो जब ये बेग साहब का आया तो फिर मैंने थोड़ा सा संजीदा होकर मामला जब देखने शुरू किए तो पता चला मुझसे 10 माह छोटी हैं ये। अच्छा, ये मुगालता क्यों था और क्यों इतने अरसे मेरे आसाब पे और जहन पे रहा? लेकिन दो चीज़ें होती हैं जब आप किसी को खुद से बड़ा समझने लगते हैं, तो उसके जो पैमाने होते हैं वो सिर्फ सिनो साल के पैमाने नहीं होते। अभी जैसे आपने सुना कि अपनी ज़बान से कि हमने एक साथ वो सफ़र शुरू किया शेर मुशायरों में जाने का, शेरी नशस्तों में जाने का, लिखने का। मिड-80s का ज़माना बिल्कुल हमारा, हम मज़ाफ़ात से, ये भी मज़ाफ़ात से, हम कौरंगी से, ये मलीर से, तो ये एक रास्ता जो हमारा जो शहर की तरफ और अदब के शहर की तरफ था वो मज़ाफ़ात से होकर निकल रहा था। फर्क इतना था कि हम अभी उन्हीं पगडंडियों पे भटकते हुए गुजर रहे थे, कभी इधर बैठ जाते थे, कभी उधर बैठ जाते थे। और इशरत का कमाल ये था कि उन्होंने आते ही अगर आप इनकी किताबें देखें, पहली ही किताब देखें कुंज पीले फूलों का, तो आपको, और मैं शोरा की बात नहीं कर रहा कि चले शायर अदीब जो है वो अपने मतलब वो लोग जो राय आमा तश्कील देते हैं, जिनसे लोग अपने फिक्री असलूब को ईजाद करते हैं, बनाते हैं, तख्लीक करते हैं। सिब्ते हसन जैसे साहब, मूसा से मार्क्स लिखने वाले साहब, जब एक ऐसी शायरा थे कि जो बिल्कुल अभी अपनी शायरी की इब्तिदा कर रही हो, उसके ऊपर जब मजमून लिखते हैं तो आपको वो शायर आपको खुद से बड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, और आपको जिंदगी भर लगता रहेगा बड़ा। तो सिर्फ एक सिब्ते हसन साहब नहीं, मतलब जैसे अब इस्मत चुगताई के अफसाने पढ़कर हमने अदब मतलब शुद्ध बुद्ध जबान सीखती। अब इस्मत चुगताई लिख रही हैं एक शायरा के पहले मजमूए के ऊपर, जिसके ऊपर ज़ोहरा निगाह की नज़में सुनकर हम अश करते थे, और वो ज़ोहरा निगाह जब उस शायरा के ऊपर लिख रही हैं, तो अब ये बताइए कि हम उस रोब में उसे मरूब होकर रह जाते हैं और उनको खुद से। और अच्छा, एक तो शायराना आना होती है ना कि नहीं, शायरी में तो मुझसे बड़ी, ठीक है, उम्र में बड़ी है तो वो हालांकि हकीकत में शायरी में बड़ी थी, रुतबे में बड़ी थी, तो ये एक गलत फहमी थी जिसका अजाला आज मुझे करना था और मैंने कर दिया। उनकी शायरी के हवाले से गुफ्तगू मेरा मनसब नहीं है, क्योंकि उसके लिए पूरा मकाला चाहिए। थैंक यू। मतलब ये एक आसान इशरत, क्योंकि अब मैं उसका वो ले रहा हूँ कि मुझे पता लग गया है, यकीन हो गया कि वो मुझसे 10 महीने छोटी हैं, तो मैं अब उसका वो उस अदब के जो उसका जो उससे निकल रहा हूँ ना, तो उस रोब से निकल के गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मैं खुल के बात कर सकता हूँ। ये जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ना, 80s की, मिड-80s की, ये उर्दू शायरी का जो लोग वाकिफ हैं, पाकिस्तान की उर्दू गज़ल की शायरी में वो कई ट्रांजिशन पीरियड्स आए हैं। मतलब जैसे थोड़ी सी बोझल हो जाएगी गुफ्तगू, लेकिन किसी शायर की शायरी को समझने के लिए इस किस्म के मकामात से थोड़ा सा गुजरना पड़ता है, और मुझे भी इंसाफ करना है चूँकि गुफ्तगू से। तो एक फेज था हमारे यहाँ हिजरत के बाद की शायरी का, जिसमें नासिर काज़मी का नाम जो है ना, वो एक बहुत ही नुमाया तौर पर वो एक ऐसा शायर कि जो
وہاں کے لکھنے والوں کو متاثر کرنے والا تھا وہ شاعر ناصر کاظمی. اچھا ناصر کاظمی کا ایک دور بہت عرصے رہا, مسلسل چلتا رہا, اور ان کے رنگ میں جو نوجوان اور نئے شعر تھے وہ ان سے متاثر. اس کے بعد ایک جو جسے ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں نا, جو وہ پاکستان کے خاص طور سے شاعری میں آیا, وہ شکیب جلالی تھا. شکیب جلالی نے کا جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اچھا اب فرق کیا تھا ناصر اور شکیب کا, کہ ناصر کاظمی کے ہاں باطن کے معاملات, ہجرت کے دکھ, انسان کے ذاتی دکھ, معاشرتی دکھ, یہ سارے جو تھے وہ ایک کلاسیکل علامات, تشبیہ اور استعاروں کے ساتھ آتے تھے. اور اس کے بعد جب شکیب جلالی کی شاعری سامنے آئی تو چٹان, پرندہ, یعنی جو خارج کے مظاہر تھے نا وہ شاعری میں داخل ہونا شروع ہوئے. تو وہ مطلب اس قسم کی علامتیں جو مٹی سے جڑی ہوئی تھیں, مطلب جو باطن سے نہیں, جو آپ کے ظاہر سے, جو مناظر سے جڑی ہوئی تھی نا, وہ ایک دور شروع ہوا. اور اس میں مووی شاعر جو ہے ہمارے کراچی میں بھی اس کا اثر پڑا, اور کراچی میں ہمارے بہت سارے شعراء تھے جو اس قسم کی امیجری استعمال کرتے تھے. اچھا یہ دور ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس دور میں عشرت آفرین ظہور کر رہی ہیں. اچھا اب آپ نے شاعری سنی ہے عشرت کی, اور آپ ان کی کتابیں بھی پڑھیے گا. اب یہ امیجری کے اب یہاں دیکھیں نا, بڑا شاعر بنتا کیسے؟ بڑا شاعر اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ اس وقت کی جو اورا جو شاعری کا جو ہوتا ہے نا, کہ جو سب کو ہلکے میں لیے ہوئے ہوتا ہے, جو سب کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے نا, اس کو توڑ کے نکلتا باہر کہ میں ہوں, میں ایک نئی آواز ہوں, میں ایک نیا تو یہ انفرادیت ہے عشرت کی, کہ عشرت کی امیجری جو ہے نا وہ کہیں اردو. دیکھیں بہت ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے ایک مقالہ تو پورا لکھا جا سکتا ہے کہ اچھا یہ ایک سینیریو میں نے آپ کو یہ بتایا شاعری کا. دوسرا جو ایک سینیریو شاعری کا تھا نا ہمارے یہاں, جو جسے تانیسیت کہتے ہیں نا, جسے فیمنزم آج آپ کے زمانے میں کہتے ہیں, اس میں ہمارے یہاں کوئی ایک بہت بڑی تابانہ آواز تھی, صرف ایک, فہمیدہ ریاض. مطلب فہمیدہ ریاض ایک بہت طاقتور توانا آواز تھی. اچھا کچھ لوگ جو ان کے گروپ کی شاعرات تھیں, اس میں پروین شاکر میرے خیال کچھ سینئر تھیں آپ سے, تھی. اچھا ان کو بھی ہم تانیسی شاعری کے حوالے کے ایک بریک میں ڈالتے ہیں, لیکن ان کی جو تانیسی شاعری ہے وہ ایک کچی عمر کی, اور اس کی ایک رومانٹسزم کی شاعری ہے نا اس کی. اور دوسری طرف جو طاقتور اور فیمنسٹ اور تانیسی شاعری کی جو طاقتور آواز تھی وہ فہمیدہ ریاض کی تھی. اب تانیسی شاعری مکمل جو عشرت آفرین کی شاعری بھی پوری اس کی بنیاد ماں, بیٹی کے دکھ, عورت کے دکھ. لیکن فرق کیا ہے یہاں جو شاعر اپنا لہجہ مختلف کیسے بناتا ہے. آپ فہمیدہ ریاض کی کتابیں پڑھیں, بدن دریدہ پڑھیں, اور تو آپ کو ایک چنگھاڑتی ہوئی عورت, دھاڑتی ہوئی عورت نظر آئے گی, ایک دھاڑتی ہوئی عورت نظر آئے گی. یہاں انہوں نے مطلب ان کی کوملتا, وہ جو عورت کی کوملتا, اس کے ساتھ اس کا گھر سے جڑا, اس کا آنگن اس کی مٹی سے جڑا, اس کا پرندوں کو دانا ڈالنا, اس کا چڑیوں سے باتیں کرنا, اس کے آنچل کا لہلہانا, ان تمام علامات اور امیجری کے ساتھ تانیسی شاعری کرنے والی واحد اور واحد عشرت. بہت بہت شکریہ. اور میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں, اور نئے آپ کو پہلو جو ہے نا وہ عشرت آفرین کی شاعری میں سننے کو ملیں گے. مجھے جو بہت پسند تھی غزل وہ آپ نے سنائی تھی سائیں, جو یہ اس سے تو مطلب یہ تو تعارف جو عشرت سے ہوا تھا ہمارا اس غزل سے ہوا تھا. اچھا پھر عشرت کی شاعری میں دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں جو مختلف, کیونکہ میں گفتگو کا آدمی نہیں ہوں لہٰذا مجھے یاد کرنے پڑنی ہیں چیزیں. اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ عشرت آفرین کی شاعری کو ہم ایک فیمنسٹ یا اس کی شاعری قرار دے کے ہم ایک بریکٹ میں ڈال لیں, نہیں. وہ پہلی ابتدائی غزلوں میں سے کہ آج کی رات جو خنجر نکلے آندھی کالی بھیجو نا, مطلب وہ ظلم اور اس فیمنسٹ رویے کے ساتھ ساتھ
معاشرے پر جو جبر کا عالم ہے اس کے خلاف احتجاج اسی دن کے ساتھ پہلے دن سے شامل ہے، جو آج تک اس احتجاج میں وہ اپنا مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں. تو میں بہت، اور دوسری جو آخری بات میں وہ کہنا چاہتا ہوں، میں ایک تو یہ جو عموماً یہ بات کہتا ہوں اور اس میں کوئی تکلف نہیں کرتا کہ ہمارا جو شہر ہے ادب پرور شہر ہے، ادب مزاج شہر ہے، اور ہمارے ہیوسٹن کی ہمیشہ جب مجھ سے کوئی گفتگو کرتا ہے، پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، تو میں بتاتا ہوں، کہتا ہوں کہ ہمارے شہر کی جو ادبی پہچان ہے وہ دو شخصیات سے ہے، ایک احمد مشتاق سے، دوسری عشرت آخری سے. بہت شکریہ. تو تسنیم آپ بتائیے کہ آپ جیسے شروع آپ تو نہیں تھیں اس میں، آپ پہلے اس زمانے میں میرے خیال ہے صرف ان کی شاعری آپ تک پہنچی گئی. جی یعنی میں عشرت سے اپنا اصل میں نا وہی بات ہے کہ میں کیونکہ خود کراچی میں نہیں تھی اور مڈل ایسٹ جا چکی تھی، عشرت کی شاعری یعنی ویسے تو یہ کہ میرے اسٹوڈنٹ لائف کے زمانے میں میں نے عشرت کا نام سن لیا تھا، اور اس زمانے میں یہی ایک بہت اچھی بات ہوتی تھی کہ تخلیق کار سے چاہے ملاقات ہو یا نہ ہو، اس کے کلام سے واقف ہو جاتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا یعنی جس کو کہتے ہیں یہ کامیابی ہوتی تھی. جو اکثر کراچی کی بیٹھکوں میں اس کے ہمارے عارف بھائی بہت زیادہ گواہ ہیں کہ اگر کوئی اچھا شعر ہوتا تھا نا تو پتہ چلتا تھا وہ دو تین دن کے اندر سارے حلقوں میں پہنچ گیا، یعنی وہ ہو جاتا تھا. اب میں اپنے بارے میں کیونکہ بات کر رہی ہوں، لیکن ایک بات کہہ دوں پہلے کہ انہیں نے کہا یہ گفتگو کے آدمی نہیں ہیں. شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں گفتگو کی عورت ہوں. نہیں، اور ہیں بھی اس وقت 3 عورتیں، تو آپ لوگ 3 کہانیاں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے صرف اور صرف جو بات ہو رہی ہے وہ عشرت اور ان کی شاعری اور ان کے حوالے سے ہو رہی ہے. تو عشرت سے میں واقف تھی. اس کے بعد میں مڈل ایسٹ میں تھی، کیونکہ ایک مرتبہ بہت عرصے کے بعد امریکہ سے عشرت آئی، تو میں ابوظہبی سے پہنچی تھی، اور راشد نور جو ہیں انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا ایک تعلیمی ادارے میں. بہت اچھا پروگرام تھا اس وقت کے. یہ سرور جاوید اور راشد نور اور جو ہمارے کیا نام ہے ان کا، جن کا لیاقت علی عاصم، یہ سب اس میں تھے. تو اس میں پہلی مرتبہ عشرت سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور یقیناً ملاقات ہوئی تھی، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. لیکن میں عشرت کی پہلے سے مداح تھی، میں ان کی شاعری کی ہمیشہ مداح رہی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ ان کی شاعری کے اندر جو ایک خاص بات ہے جو ہمارا زمانہ تھا، یعنی میں اب اتنا خدا جانے کیوں عمروں کا حساب کرتے ہوئے ذرا لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ شاید 10 مہینے کی بات کر رہے ہیں. عشرت مجھ سے بہت نہیں 4-5 سال سینئر ہوں گی، لیکن شعری حوالے سے بہت بڑا قد تھا ان کا. تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو ظاہر سی بات ہے مجھے بہت اچھا لگا ان کی شاعری. رفتہ رفتہ پھر جب یہاں ملاقات ہوتی رہی، اور میری ان سے یعنی وہاں تو ہوئی ملاقات، اس کے بعد پھر پہلی مرتبہ جب مجھے یہاں ایک سلسلے میں آنا تھا، ایک ادبی پروگرام میں شرکت کے لیے، تو مجھے پرویز بھائی نے بلایا تھا. پھر ملاقات ہوئی، تو ملاقات ہوتی رہی. لیکن عشرت سے ملاقات میری بعد میں ہوئی ہے. لیکن پیلے پھولوں والی شاعرہ کو میں پہلے سے جانتی تھی. جی یقیناً. اور اس کی شاید وجہ سب سے بڑی جو یہ ہے کہ عشرت کی شاعری کے اندر نا ایک بڑا بیلنس ہے، جس کو ابھی یہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے. اپنا اپنا اصل میں انداز ہوتا ہے. ہم کسی پر تنقید تو کر سکتے ہیں، تنقید نہیں کر سکتے، اس کو نقص نہیں کہہ سکتے. فہمیدہ ریاض کا اپنا ایک انداز، کشور ناہید کا ایک اپنا انداز، وقت کی ضرورت. لیکن عشرت جو ہے نا
وہ مجھے پریکٹیکلی زیادہ ایک اچھی انداز کی شاعرہ لگی جو اپنے شعر کے اندر جو پیش کر رہی ہیں نا وہ سچ کے بہت قریب ہے. ایک عام عورت, ایک عام ماں, ایک عام بیٹی, ایک عام بیوی, اس کے خیالات اسی طرح کے ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ سوچتی ہوئی عورت اور لکھنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ اس معمولی سی بات جو نظر آتی ہے اسے لکھتے ہوئے بہت سارے مرحلوں سے گزرتی ہے. وہ وہی جانتی ہے, تخلیق کاری ہی جانتی ہے. تو ایسا ہے. جی نہیں بھولے تو بالکل بھی نہیں, ہاں, کیونکہ وہ اتنی جو آواز کا جو اس میں ایک ان کی آواز میں جو ایک جاذبیت جو تھی نا, جو جذب ہو جانے کی جو صلاحیت تھی, مجھے دیکھیے اب بھی ان کی پہلی کتاب کی غزلیں کئی پھر یاد, اب تو ظاہر بات ہے کہ حافظہ جو ہے عمر کے ساتھ وہ کچھ مسائل ہو رہے ہیں, لیکن مجھے کئی غزلیں جبکہ ان سے ملاقات اب یہاں کے ہیوسٹن میں ہوئی, برسوں بعد ہوئی, اس کے بعد بہت چلی گئی تھی, میں بھی اپنے کریئر کے مسئلے, لیکن مجھے بہت سارے اسی لیے سے اب تک ان کو مسلسل یاد کیا جاتا ہے. وہ جب گئی پاکستان تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کیسا استقبال پورے پاکستان, لاہور, کراچی, اسلام آباد, ہر جگہ. اچھا یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ موجودگی یا کوئی چیز اثر کرتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی منظر کا حصہ نہ ہو تو لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن اگر آپ منظر کے اوپر بہت مضبوط نقش بنا کر آ چکے ہو نا تو پھر آپ ہمیشہ اس منظر کا حصہ بنائے رہتے ہیں. مطلب اگر آپ نے سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں اپنی جگہ بنا لی ہے تو وہ جگہ عارضی نہیں ہوتی, وہ رہتی ہے. میں اس کی جگہ میں بیچ میں آ رہا ہوں, اور وہ اس لیے آ رہا ہوں کہ ہمارے امریکہ کا ایک مشہور گروپ ہے ریاض قوالی, اور اس کے لیڈ سنگر سنی یہاں پہ موجود ہیں, اور آج کل وہ ایک پورا پروگرام تیار کر رہے ہیں, عشرت کی غزلوں کا ایک کانسرٹ کو دینے والے ہیں, تو جو کہ میرے خیال سے 2-1 مہینے میں یہاں پیش کیا جائے گا. تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں. سنی کھڑے ہو جائیں کہ لوگ دیکھنے آئے. شکریہ. میں بھی خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سنی کا. انہوں نے کافی محنت کی ہے اس کام کے لیے, اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کا سفر آگے بڑھے اور بہت کامیابی سے. بہت شکریہ سنی, آپ آئے, اور نوجوت آپ آئی ہیں, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ کا کہ آپ آئیں, آپ نے اپنا وقت دیا, ہمیں یہ افتخار بخشا. پرویز صاحب آپ بھی, اور ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے پینلسٹ جناب عارف امام صاحب کا, تسنیم آفتی صاحبہ کا, کہ آپ نے وقت نکالا. تشریف رکھیے پلیز. باسط جلیلی صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے لائبریری کے جو کنسٹرکشن کے معاملات ہیں اس کے سلسلے میں ہماری معاملت فرمائی ہے. کچھ ہمارے اسپانسرز ہیں جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. فہیم اخون صاحب جو اخون یونیورسٹی آف انوویٹیو سائنسز کے چانسلر ہیں, اور چودھری مقبول صاحب, انہوں نے ہماری مالی معاونت کی ہے. ہمارے والنٹیئر ہیں ظفر اقبال, ہمارے کتاب اور چائے کے سیشن کے لیے ہر وقت میری معاونت کے لیے تیار ہوتے ہیں. آدھے گھنٹے پہلے بھی فون کر کے اگر میں کہوں ظفر بھائی یہ کام ہے, فوراً اویلیبل ہو جاتے ہیں. ظفر بھائی کے لیے زبردست تالیاں ہیں. مجموعہ ثاقب حسن, آج انہوں نے ویڈیو کوریج کی ہے, ان کا بہت بہت شکریہ. ذیشان صاحب ہمیشہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں, ان کا بہت شکریہ. PHH کی کوئی بھی تقریب محمود صاحب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی, ان کا بہت شکریہ. ان کی بیگم ناہید بھابھی ہمیشہ میرے ساتھ شامل رہتی ہیں, ان کا بہت شکریہ. میں یہ تقریب اپنی بیگم کے بغیر نہیں کر سکتا, ان کا بہت شکریہ. اور ہمارے میڈیا کے جو حضرات آ کے ہمیں کوریج دیتے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. آخر میں بس یہی دعا ہے, سائیں
میرے کھیتوں پر رت ہریالی بھیجو. بہت بہت شکریہ.